لڑکی نوکری بالکل کر سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ جہاں مردوں سے اختلاط نہ ہو، یعنی جیسے تعلیمی ادارے ہیں لڑکیوں کو پڑھائے، جہاں مردوں سے کم واسطہ پڑھے تو پھر پردہ باقاعدہ رکھے، بالکل نوکری کر سکتی ہے۔ اگر نوکری نہیں کریں گی پھر لیڈی ڈاکٹر کون بنے گی، نرس کون بنے گی؟ یہ مجبوری ہے، کیوں اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، اس کو بھی علم نشرح سورت جو ہے 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پلایا کریں۔ عورت نے اگر خلا کیا ہے رجوع کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ حیض کی حالت میں اردو کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، حدیث یا قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ہمارے پاس عورتیں جو ہیں ان عورتوں کے پاس نہیں جاتی جن کا حمل گر گیا ہو یا جن کا بچہ چھوٹا فوت ہو گیا ہو، کہتی ہم گئے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں گے۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے ہندو بنے یا مسلمان بنے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ چاند گرہن میں عورت نہ جائے باہر ورنہ حمل گر جائے گا، اور حمل گرنے والی منحوس ہے، اس کی شکل نہ دیکھنا، تیرا حمل بھی گر جائے گی۔ اچھی بات ہے، تیرے عمل کا کیا گناہ ہے یا تیرے بچے کا کیا گناہ ہے؟ یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، لاہور پڑھ کے جھٹک دیا کرو۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، بھائیوں میں سے میں نے ان کے علاج پہ کم از کم 10 لاکھ روپے خرچ کیے۔ والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد وراثت کے انتقال کے وقت بھائی میرے یہ 10 لاکھ دیں گے، انہوں نے کہا تھا آپ کو کہ خرچ کرو؟ اگر کہا تھا تو پھر ان سے حصہ مانگو، نہیں کہا تھا تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ بھائی تو کیوں مانگتے ہو؟ زندگی میں تو مانگا نہیں، اپنے باپ کے بڑے فرما بردار بنتے رہے، جب باپ فوت ہو گیا تو اب بھائیوں سے کہتے کہ 10 لاکھ مجھے دو۔ کیوں؟ آپ سے کس نے کہا تھا کہ 10 لاکھ خرچ کرو؟ میں ایک دبئی میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹ کے بغیر نوکری نہیں ہو سکتی، کوشش کریں کوئی اور نوکری ڈھونڈیں، جھوٹ بول کے رزق کھانا جو ہے وہ حرام ہے۔ کہتی ہیں کہ کچھ عورتیں اپنے بالوں کو تو ڈھانپ رکھتی ہیں لیکن باقی بدن کو نہیں ڈھانپتی، کہتی ہیں صرف بالوں کے ڈھانپنے کا حکم ہے، باقی بدن کو ننگا کرنے کا حکم ہے، پھر بالوں پہ کپڑا باندھنے، قمیض بھی اتار دے، کیا اس کے بھائی حکم نہیں ہے نا آپ کو؟ کوئی جہالت کی حد ہے، یعنی جس کا بال بھی نظر نہ آئے تو اس کا باقی بدن کیوں نظر آئے؟ کوئی بات کو سمجھا کرو نا کہ عورت کا سر سے بالوں سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، سب بدن اس کا چھپا ہونا چاہیے۔ فقہا نے تو اتنا لکھا ہے کہ اگر ولادت دیکھیں، ولادت کا کتنا نازک وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر سے ولادت ہو اور وہ بھی عورت کا اتنا کپڑا ہٹائے جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اس کو ننگا کر دے۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، عورتیں جب لیبر روم میں جاتی ہیں سب کپڑے اس کے اتار دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری شادی کو 27 سال کی عمر ہو گئی، شادی سے پہلے کوئی بیماری نہیں تھی، اب یہ ہے کہ بیماریوں نے گھیر لیا ہے، آنکھوں میں، انتڑیوں میں، گندم اور جو وغیرہ کی چیزیں کھانے کی پابندی ہے۔ میری بیٹی یہ بیماری کوئی شادی کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، اگر شادی سے ہوتی تو پہلے سال ہو جاتی نا، 27 سال گزر گئے ہیں۔ یہ حالات ہوتے ہیں، انسان کو معدے کی تکالیف ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر باقی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ معدہ جو ہے وہ ام الامراض ہے، وہ مرض کی ماں ہے، ساری بیماریاں اسی کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کی قرآن پہ یقین کرتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد خود پانی پہ دم کر کے اسی نیت سے پی لیا کریں
یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ شافیہ ہے، اس صورت میں شفا ہے، مجھے بھی شفا عطا فرما۔ ہم کسی کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ اچھی نیت سے دعا کرے گا یا نہیں، وہ تو یہ اس کا کام ہے، تمہیں تو کہنا ہے نا، باقی تم نیت کا تمہارا ذمہ داری ہے نیت کی، نیت اچھی سے کرے یا بری سے کرے تم کہو۔ میرے ایک بیٹے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کے حصے کا زیور جو میں نے بنوا رکھ بیچنی ہے، اس کے حصے کا زیور جو ہے بیچ کے اس پہ علاج پہ خرچ کرو۔ آج کل تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، کسی اچھی ہسپتال میں جاؤ جہاں سائیکاٹرسٹ اچھے ہوں، وہ انشاءاللہ دوائیں دیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، وہی پیسے اسی پہ لگا دو۔